السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 4 کے اندر ہم لوگ اب امام ابو عیسیٰ ترمذی کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے۔ ترجمۃ الامام ترمذی مصنف العلل، یعنی یہ جو علل صغیر کے مصنف ہیں۔ پھر اس کے بعد شرح ابن رجب نے لکھی۔ وہ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ بن ضحاک ابو عیسیٰ السلمی الضریر البوغی الترمذی الحافظ الامام المجمع علیہ، یہ حافظ ہیں، امام ہیں، اور مجمع علی یعنی ان کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے اہل سنت کا۔ ولد سنہ 209 وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 209 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ وہ توفیہ سنہ 79 و 200 اور یہ 279 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ وہ مناقبہ کثیرہ والبحث فی تاریخی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں اور ریسرچز ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں، ہسٹری و علمی، اور ان کے علم و طریقت العلمیہ، اور ان کا جو طریقہ تھا علمی، و اثر ہی الکبیر فی هذا العلم طویل متعدد الجوانب، اور کہتے ہیں کہ ان کا جو اثر ہے یہ بہت بڑا ہے اس علم میں اور مختلف جانبوں میں پھیلا ہوا ہے، طویل۔ وقت درسناہ فی کتابنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اپنی کتاب الامام ترمذی والموازنۃ بین جامعہ و بین صحیحین، اس لیے ہم اس سے پہلے بھی اس کتاب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ فنکتفی ہنا بنبذۃ مختصرۃ فی علو قدمہ فی علم الحدیث والعلل، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک تھوڑی سی ان کی پروفائل دیں گے، ان کے قدموں کی جو اونچائی ہے اس علم حدیث اور علل میں، اس کا یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھائیں گے۔ بمناسبتی کتابتی مقدمۃ لشرح عللی، وہ کہتے ہیں اس مناسبت سے یہ جو مقدمہ شرح علل کی کتابت ہے اس کے حوالے سے، یعنی کہ جو شرح علل کا مقدمہ ہے اس کی کتابت کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف دے دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں فنقول، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ باللہ توفیق، اور اللہ کے ذریعے یہ ساتھ توفیق ہے۔ اوتیہ ترمذی من الموہبہ، امام ترمذی کو دیا گیا تھا وہبی ایک ملکہ طاقت، والصفات والاخلاق والفضائل ما جعلہ من انفاذ العلماء، جنہوں نے ان کو ایسے علماء سے بنا دیا جن کا کوئی ریویل نہیں تھا، انریویلڈ، و ائمتی علم الحدیث، اور علم حدیث کے ائمہ میں سے بنا دیا۔ کانا قوی الحافظہ، ان کا حافظہ جو تھا وہ بہت قوی تھا۔ حاضر الذہن، یہ ذہنی طور پر حاضر تھے۔ یضرب بہ المثل فی الحفظ والضبط، اور ان کی مثال دی جاتی ہے حفظ اور ضبط کے معاملے میں۔ ضبط یعنی کہ محفوظ کرنا۔ وقد حدث هو عن نفسه أن أحد الشيوخ ألقى علي 40 حديثا من غرائب حديث امتحانا له، قالت لي فقرأت عليه من أول إلى آخر كما قرأ ما أخطأت في حرف فقال لي ما رأيت مثلك، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی خود امام ترمذی نے التذکرہ کے اندر یہ واقعہ ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں امام ترمذی نے خود یہ واقعہ بیان کیے کہ ان کے شیخ تھے جنہوں نے ان کے اوپر 40 حدیثیں ڈالی جو کہ غریب تھیں، یعنی کہ اوڈ، ان کا امتحان لینے کے لیے۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے شروع سے لے کے آخر تک تمام کی تمام قرات کر دی، اور میں نے ایک بھی حرف میں کوئی خطا نہیں کری، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم جیسا آج تک نہیں دیکھا، ما رأیت مثلک۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تافت ترمذی فی البلاد، امام ترمذی بہت ساری بلاد میں گھومے۔ وہ سمع خلقا کثیرا من الخراسانیین، اور انہوں نے ایک بہت خلقی کثیر سے سنا خراسانیوں میں سے، والعراقیین والحجازین، عراقی اور حجازیوں سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ۔ وشارک شیخہ البخاری فی کثیر من شیوخہ، اور کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے شیوخ میں امام بخاری کے ساتھ شریک تھے، یعنی امام بخاری اور ان کے ٹیچرز ایک تھے بہت سارے۔ امام ترمذی امام بخاری کی شاگرد بھی ہیں، ایک طرح سے اقران بھی ہیں، یعنی کولیگ، ضمیر، اور علل کے بھی امام ہیں۔ امام ترمذی کو ہلکے میں نہیں لے، جن لوگوں نے ان کو سمجھے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تساہل پرست ہیں اور ان کی جامعہ ترمذی کو ہلکے میں لیتے ہیں۔
بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کا. یہ شاید ہم نے مقدمے میں پڑھا بھی تھا یا آگے پڑھیں گے، مجھے لگ رہا ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا. تو یہ ساری چیزیں وہاں پڑھا تھا ہم نے تھوڑا سا، کہ وہ جو ہے نا اپنی کتاب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا بتائیں گے بھی. الامام ترمذی و موازنۃ و موازنۃ جامعی بین جامعی و بین الصحیحین، اس کے اندر تفصیل سے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا سمجھنے کی ہیں. وشارک شیخ البخاری کہتے ہیں شوقی کماونیہ، وہ کہتے ہیں بلقی الائمۃ الکبار، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا پوری طرح بڑے بڑے ائمہ سے ملنے کے لیے. الذین الیہم المنتہی فی حفظ الحدیث، جن کی طرف علم حدیث میں آخری انتہا سمجھی جاتی ہے حفظ کے اعتبار سے. ودرایتی و نقدی، اور درایت کے اعتبار سے، ان کے نقد کے اعتبار سے. اخذ عنہم وتعمق فی البحث، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے علم حدیث اور احادیث بھی لی. وتعمق، عمق ڈیپتھ کو کہتے ہیں، ڈیپ ہونے کو، اور وہ ڈیپتھ میں چلے گئے بحث میں یعنی ریسرچ میں. وأخذ يناظرهم ويباحثهم، اور انہوں نے ان سے مناظرے کی اسٹارٹ کیے. ويباحثهم، ان سے مبحث کری، بحث کری. كما ذکر ہوا ذلك في افادۃ من الامام البخاری والدارمی، کہتے ہیں کہ جس طرح اس کا ذکر کیا اس کے افادات میں امام بخاری کے اور دارمی کے. فبرز بذلك نبوغه، اور اس طرح ظاہر ہوئی ان کی نبوغ یعنی کہ جینیسنس. وتقدم الى محراب الامامہ فی الحدیث، اور وہ پہنچ گئے امامت کے درجے پر، امامت کے درجے کے محراب پر حدیث کے معاملے میں. وعللی غیر مدافع، اور اس کے علل کے معاملے میں، اور ان کا کوئی بھی مدافع نہیں تھا. وقد اثنى العلماء علیہ بالامامہ فی علم الحدیث وعللی، اور وہ کہتے ہیں کہ ائمہ نے ان کی ثنا بیان کری، ان کی نعت بیان کری ان کے امام ہونے کے اعتبار سے علم حدیث اور علل میں. اب دیکھیں جن لوگوں نے اس کو پڑھنی وہ امام ترمذی کو ڈھیلے میں ہلکے میں لیتے ہیں. قال فی سمعانی، ان کے بارے میں امام سمعانی کہتے ہیں، انصاف میں واقع آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر نا تعلیقات ڈالی ہوئی حاشیہ نمبر 2. امام عصری ہی بلا مدافع، یعنی کہ وداؤٹ اینی ڈیفینس، ان کے آگے کوئی نہیں تھا، اپنے زمانے کے عصر کے امام تھے. صاحب التصنیف، اور انہوں نے کافی تصنیف کی تھی یعنی مؤلفات. وقال ابن خلقان، اور ابن خلقان نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ تلمیذ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، وہ امام بخاری کے تلمیذ میں سے تھے، شاگردوں میں سے. وہ شارکہ فی بعض شیوخ، اور بعض شیوخ میں انہوں نے ان کے ساتھ شراکت بھی کری تھی. وقال صلاح الصفدی، اور الصلاح صفدی نے فرمایا وہ اخذ علم الحدیث عن ابی عبداللہ البخاری، انہوں نے ابو عبداللہ البخاری سے علم حدیث لیا. وقال الذهبی، اور امام ذہبی نے فرمایا وہ تفقہ فی الحدیث بالبخاری، انہوں نے تفقہ حاصل کیا حدیث میں امام بخاری سے یا ان کے ساتھ. ولا یخفى رسوخ البخاری فی علم الحدیث وتقدم علی اہل عصری فی ذلک، اور کہتے ہیں کہ چھپا ہوا نہیں ہے امام بخاری کا رسوخ یعنی کہ ڈیپتھ علم حدیث کے حوالے سے. وتقدم علی اہل عصری فی ذلک، اور یہ چیز ظاہر ہو گئی تھی ان کے اہل عصر میں، ان کے زمانے میں. وقد ورث ذلك عنہ الترمذی، اور اس چیز کو وتقدم علی اہل عصری فی ذلک، اور یعنی کہ ان کے جو اہل عصر تھے ان سب سے وہ آگے تھے اس معاملے میں، علم حدیث میں. وقد ورث ذلك عنہ الترمذی، اور امام ترمذی نے امام بخاری سے ہی ورثے میں لیا، وراثت میں لیا. بالاضافہ الى ما تلقاه عن غیرہ من الائمہ حتی کان خیر من خلف البخاری، وہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈیشنل یہ کہ انہوں نے اس علم کو مزید دوسرے لوگوں سے بھی لیا، امام بخاری کے علاوہ دوسرے ائمہ سے بھی. حتی کان خیر من خلف البخاری، یہاں تک کہ وہ کون ہو گئے؟ وہ ہو گئے ان لوگوں میں سے who were the best to leave after بخاری، یعنی کہ امام بخاری کے بعد he was one of the best in his field. باقی ہم آدھا کل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کو بائٹ سائز ہی رکھنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.